اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الشرائع باب 155 صفحہ 240۔ وہ اسباب جو معصوم امام میں ہونے چاہیے یعنی واجب ہے، اس کے بارے میں دو آڈیو میں بیان کر چکا ہوں۔ اب تیسری آڈیو میں وہ خصوصیات جو ذاتی ہونی چاہیے امام معصوم میں، وہ کیا ہے اس کا بیان کرتا ہوں۔ امام وہ ہونا چاہیے جو مخلوق میں سب سے زیادہ صاحب علم، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ درگزر کرنے والا اور سب سے زیادہ گناہان صغیرہ و کبیرہ سے بچنے والا ہو۔ اس میں زمانہ فطرت و ایام جہالت میں بالکل شائبہ نہ ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس صفت سے ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ ہو اور تا قیامت اس پر قائم رہے۔ عبداللہ ابن یزید نے جو اس مجمع میں موجود تھا پوچھا، اے ہشام، تمہارا یہ کیوں خیال ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ صاحب علم ہو؟ ہشام نے جواب دیا، اس لیے کہ اگر وہ عالم نہ ہوگا تو اس پر اعتماد اور یقین نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ شرعی احکامات کو بدل رہا ہو اور جس پر صرف حد جاری کرنی چاہیے اس کے ہاتھ کاٹ دے، اور جس کا ہاتھ کاٹنا ہو اس پر صرف حد جاری کر دے یا چھوڑ دے۔ اور اس قول کی تصدیق اللہ کا یہ فرمان ہے جو سورہ یونس آیت نمبر 35 میں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص حق کی طرف ہدایت کرتا ہے وہ زیادہ اتباع کا حقدار ہے، یا وہ شخص جو ہدایت کر ہی نہیں سکتا جب تک خود اس کی ہدایت نہ کر دی جائے۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگ کیسے فیصلہ کرتے ہو؟ پھر اباضی نے کہا، اچھا یہ بتائیں، یہ آپ نے کیسے کہا کہ تمام گناہوں سے معصوم ہونا ضروری ہے؟ الشام نے کہا کہ اگر معصوم نہ ہوگا تو اس پر اطمینان نہیں ہوگا کہ شاید اس نے بھی یہی گناہ کیا ہے جو دوسرے نے کیا ہے، اور اسی شرعی حد کا مستحق ہے جس کا دوسرا وہ شخص مستحق ہے۔ جب وہ گناہ میں آلودہ ہوگا تو اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کہ شاید وہ بھی اپنے پڑوسی، اپنے دوست، اپنے اقربا اور اپنے مخلصین کے جرائم کو نظر انداز کر جائے اور اسے پوشیدہ کرے۔ اور میرے اس قول کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 124 میں کہ میں تم کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری ذریت میں سے ارشاد ہوا اگر میری طرف سے عہدہ ظالم کو عطا نہ ہوگا، یعنی ارشاد ہوا مگر میری طرف سے یہ عہدہ ظالموں کو عطا نہ ہوگا۔ پھر اباضی نے پوچھا، اچھا آپ نے یہ کیسے کہا کہ امام کا سب سے زیادہ شجاع ہونا ضروری ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ وہ جنگ میں سب کا نگران اور منتظم ہے۔ لوگ جنگ میں اس کی طرف رجوع کریں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ اگر وہ بھاگا تو وہ اللہ کے غضب میں آ گیا، اور امام کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے غیظ میں آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ انفال میں آیت نمبر 15 اور 16 میں ہے کہ اے ایمان لانے والو، جب میدان جنگ میں ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے جو کافر ہو گئے تو تم ان کو پیٹھ نہ دکھاؤ، اور جو اس دن پیٹھ دکھائے گا سوائے اس کے کہ وہ جنگ کے لیے پہلو بدلتا یا کسی اور دستے کی جگہ بڑھتا ہو تو یقیناً وہ اللہ کے غضب میں آ گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بری جگہ ہے۔ پھر اباضی نے کچھ پوچھا، اچھا چلو یہ بھی مانا، لیکن یہ تم نے کیسے کہا کہ اس کا سب سے زیادہ سخی ہونا ضروری ہے؟ الشام نے کہا، یہ اس لیے کہ اگر وہ سخی نہ ہوگا تو وہ امامت کی صلاحیت نہیں رکھے گا، اس لیے کہ لوگوں کو اس کے جود و بخشش کی ضرورت ہے، اس لیے کہ لوگوں کو اس کے جود و بخشش کی ضرورت ہے، اور یہ کہ وہ لوگوں میں مال غنیمت وغیرہ مساوی تقسیم کرے اور تمام لوگوں کو حق پر قائم رکھے، اس لیے کہ اگر وہ سخی ہوگا تو وہ مسلمانوں کے حقوق میں سے کوئی شے لینے میں باک محسوس کرے گا، اور تقسیم کے موقع پر رعایا کے حصے سے زائد حصہ نہیں رکھے گا۔ اور ہم کہہ چکے ہیں کہ اس کا معصوم ہونا ضروری ہے،
لہٰذا اگر وہ سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ عالم اور سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ معاف کرنے والا نہ ہوگا تو اس کے امام ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب لوگ بھی امام منصوص من اللہ جو معصوم ہو اس کی پیروی کریں، یعنی حضرت علی علیہ السلام کا دامن تھام کے رکھیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جلد ظہور کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور اس پیغام کو اپنی اگلی نسلوں تک بھی پہنچائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔